السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومسليا أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، اس پر میں گفتگو کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بندوں کے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہیں دن کا مسئلہ ہے، کہیں ہفتہ کا مسئلہ ہے، تو کہیں سال کا مسئلہ ہے۔ آخر یہ سب حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب حدیثیں ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں کس اعتبار سے؟ وہ جس طرح سے حدیث میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبح اور شام بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، گویا کہ بندوں کے اعمال کے اللہ تعالیٰ تک پیش ہونے کے، اللہ پر پیش ہونے کے کئی طریقے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، صبح شام بھی اللہ کو رپورٹ پیش ہوتا ہے، ہفتہ واری بھی پیش ہوتا ہے، سالانہ بھی پیش ہوتا ہے۔ یہی اس کا حل ہے اور سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل وملائکۃ بالنہار، رات اور دن دونوں کے فرشتے فجر اور عصر کی صلاۃ میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، یعنی آپس میں ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں، باری لگاتے ہیں۔ کون؟ دن اور رات کے فرشتے۔ وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ صلاۃ عصر اور فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا، پھر جو فرشتے رات گزارے بندے کے پاس یہ چڑھ جاتے ہیں، کہاں؟ آسمان کی طرف۔ فیکم، جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ عَالِمٌ، پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کیسے چھوڑے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو وہ جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، میرے بندے کو کیسے چھوڑا آپ لوگوں نے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، کیونکہ فجر میں وہ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو چھوڑے تو صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم عصر کے وقت پہنچے تھے تو بھی وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ یہ گویا کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو رپورٹ فرشتے پیش کرتے ہیں اس طرح سے۔ اور یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل صلاۃ العصر، حدیث کا نمبر ہے 530۔ صحیح مسلم میں کتاب المساجد، اور اس پر باب باندھے ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، باب فضل صلاۃ الصبح والعصر، اور حدیث کا نمبر ہے 632۔ تو ایک پیش کرنا تو یہ ہو گیا، اور بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ہفتہ وار بھی پیش ہوتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، یعنی یوم الاثنین و یوم الخمیس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تفتح ابواب الجنت کل اثنین و خمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وتعرض اعمال، اور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کل اثنین و خمیس، ہر سوموار کو اور جمعرات کو۔ اب یہ گویا کہ ہفتہ واری کی بات یہاں ہے، کہاں موجود ہے یہ؟ اسے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تعلیقات الحسان کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 7338، اور اسے بھی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے قوی قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال سالانہ پیش ہوتے ہیں، وہ شعبان کے مہینے میں، جو حدیث کی ابھی میں نے پڑھی ہے، اور وہ حدیث بہت واضح ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پیش کر دوں تاکہ یہاں واضح ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ میں اس کو بیان کر دیا ہے، وہ ذرا دیکھیے کہاں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان بین رجب و شہر رمضان، شعبان رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے۔ یغفل الناس عنہ، لوگ اسے غافل رہتے ہیں۔ ترفع فیہ اعمال العباد، بندوں کے اعمال اس میں بلند کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے لرب العالمین، اور یہ کہاں موجود ہے؟ یہ شعب الایمان علامہ بہقی کی وہاں موجود ہے، 3820 نمبر کے تحت وہاں موجود ہے کہ لرب العالمین، یعنی جہانوں کے پروردگار کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان لا يرفع عملی الا وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل نہ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کو مگر یہ کہ میں روزہ سے رہوں۔ کیا پتہ چلا؟ گویا کہ 3 طریقہ ہے
اور 3 اوقات میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں، اور ہر حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اور آخری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، جس میں سالانہ رپورٹ پیش ہوتا ہے شعبان میں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں انہوں نے حسن قرار دیا ہے 1898 کے تحت، اور صحیح و ضعیف جامع صغیر کے اندر بھی موجود ہے 6024 کے تحت۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور شعب الایمان البیہقی کے اندر بھی موجود ہے رب العالمین، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام حدیث کو دیکھ کر کے تب کوئی بات کہیں، یوں ہی آپس میں حدیثوں کو ایک دوسرے کے متعارض دکھانا، ٹکراؤ دکھانا، یہ صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ صحیح سنت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ صحیح سنت کتاب اللہ کی کسی آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، صحیح کتاب و سنت عقل سلیم سے بھی نہیں ٹکرا سکتے، یہ حقیقت ہے اور اسے ہر کوئی جانتا ہے۔